ایک بنیادی دھوکہ جب آپ کو لگ جائے ظاہر کا، تو پھر آپ کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ اے آدم تم نیچے جاؤ، ہدایت دوں گا میں تمہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص عمل، اس کے نتیجے میں ایک بہترین نتیجہ۔ تو جنت میں تو آپ چند دنوں کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو ہدایت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگ پہ جب آپ کو سینکا جائے گا نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوال نہیں کرتا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری جو سوچ ہے دین کے متعلق یا دنیا کے متعلق، یہ جو بھی ہے، وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، مزید مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل میں تو دیکھیں، ایک بنیادی دھوکہ جب آپ کو لگ جائے ظاہر کا، تو پھر آپ کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ وہ طبی زبان میں ہوتا ہے نا کہ یہ فالج وغیرہ ہوتا ہے یا جو بھی، تو وہ کوئی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، کلاٹ سے کہتے ہیں، کلاٹ بن جاتی ہے، تو وہ پھر سرکولیشن بند ہو جاتی ہے۔ بس یہی ایک کلاٹ ہے دنیا کی محبت۔ یہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں یہ اہم ہے اور اسی کو میں نے دیکھنا ہے اور اسی کے لیے زندگی، پر یہ پھر ایک کلاٹ بن جاتی ہے، پھر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی یہاں پر، یعنی جو روحانی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کیوں، یہ بڑا یعنی کیسے کی تو بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ کیوں کی میں بات پہلے کرتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے کہ کب یہ بندہ میرے پاس آئے گا، میری طرف رجوع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ بہرحال یہ تمام جو پیغمبران کرام آئے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف۔ داعین اللہ، ہمارے حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا داعین اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار جو بھی ہیں۔ تو ہدایت کیوں؟ دیکھیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم انسان جو ہے دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر کام ہم ایک نتیجے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، انسان ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک نتیجے کے لیے ایک کام کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے جو بھی ہم کریں گے اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اب چاہے آپ، یہ بات نہیں کر رہا میں، گناہ اور ثواب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب کوئی اگر ہیروئنچی ہے، وہ ایک کش لگاتا ہے ہیروئن کا، تو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا انجیکشن لگاؤں گا یا کش لوں گا تو اس کا ایک بہترین نتیجہ آئے گا میرے سامنے، مجھے طاقت، یہ فرحت ملے گی، سکون ملے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، تو یہ میں ویسی ایک وہ بات کروں۔ نشہ، سگریٹ کوئی پیتا ہے تو کہتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ وہ پہلے ہم سگریٹ کے اشتہار ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے سیٹسفیکشن، کہتے تھے سیٹسفیکشن۔ تو جو کام بھی آپ کرتے ہیں ایک نتیجہ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں۔ یعنی نتیجے پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہر کام ایک نتیجے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی ہو جیسا بھی ہو، لیکن ایک نتیجے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو جتنا بھی آپ پھیلائیں تو یہی ہے، یعنی نتیجے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ باقی جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
جو کچھ بھی ہمارے لیے پیدا یعنی جو کچھ بھی تخلیقات کی ہیں دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے۔ گائے ہے تو وہ دودھ بھی دیتی ہے، اور جب آپ گوشت اس کا کھانا چاہیں تو کھا لیں۔ بھینس ہے، دودھ بھی دیتی ہے، تو اس کی ایک ضرورت بھی ہے اور اس کا ایک نتیجہ بھی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، جو کچھ بھی میں نے اس آسمان اور زمین جو اس کے درمیان ہے، باطل یعنی بے مقصد نہیں بنائے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، یہ ایک کام کے لیے۔ تو کائنات کی ہر چیز کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں روشنی چاہیے، دن تو سورج نکل آتا ہے، ہمیں روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے، یا جو بھی دیتا ہے، اس کا ایک سورج کا ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح مطلب آپ دیکھ لیں سارے کام اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیقات ہے، اور یہ تو ہم مانتے ہیں، عقل مانتی ہے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ ہم چھوٹے تھے نا، وہ ہم پڑھتے تھے اسکول میں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اور تو یہ ایک بین الاقوامی ایک سچ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کسی بھی لیول پہ۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوگا۔ آپ جب دیکھیں زمین پر چلتے ہیں تو آپ ایک کام کرتے ہیں، زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، یہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا اس بات پہ۔ اچھا، ہدایت کی میں بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق ہمارے لیے کی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے دی ہے۔ پھر اس کے لیے تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ ہدایت کیا ہے کہ آپ یعنی اگر آپ اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ایک بہترین نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہدایت یہ قرآن سے میں نے لیا، اما یأتینکم منی ھدی، اے آدم تم نیچے جاؤ، ہدایت دوں گا میں تمہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص عمل، اس کے نتیجے میں ایک بہترین نتیجہ۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اجر ہے یعنی غیر متناہی اجر ہے۔ تو جنت میں تو آپ چند دنوں کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ تو ہدایت دیکھیں، ہدایت اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ گمراہی۔ لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو ہدایت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ بھئی ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے بھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں مطلب ہماری ضروری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے۔ دنیا کے بارے میں ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے۔ آخرت کا فائدہ یا نقصان ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، کیونکہ آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے، اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت ضروری ہے ایک نتیجے کے لیے۔ ہدایت اگر آپ نے قبول نہ کی تو آپ کا انجام برا ہوگا، ہدایت قبول کر لیا آپ نے تو آپ کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور وہ انجام دنیا میں آپ کو شروعات ہو جائیں گی۔ آپ کو یا تو ایک اچھی زندگی گزاریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے، آپ ایک مطمئن زندگی گزاریں گے، ایک خوش زندگی۔ کیوں کہ آپ نے ہدایت قبول کر لی۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی اللہ کی ہدایت کے حوالے کر دیا کہ بھئی میں ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، اور اس کی مدد اور اس کی دوستی، وہ پھر آپ کا دوست بن جائے گا ہر کام میں۔
واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. تو بس دوستی، اب اللہ دوست کہہ رہا ہے تو پھر بات ہی کیا ہو گئی. تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع تھا کہ ہدایت کیوں، ہدایت ضروری ہے، اور ہدایت کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہدایت اگر آپ نے قبول نہ کی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں نقصان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی ایک پریشان اور بدحال زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں تو بہت ہی برا حال ہوگا. وہ تو بہت ہی، آگ پہ جب آپ کو سینکا جائے گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.